سامنے سجادہ نشی سجاد اعظم آستانہ عالیہ مداریہ کو آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قدر حسنه وجماله جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، اور عثمان ضیاء شمس کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اور ایمان ماں محبت آل محمد۔ سامعین و حاضرین کرام، حضرت مولانا مفتی سید شجر علوی السلام علیہ اس محفل کی جس قدر بھی ضرورتیں تھیں وہ سب پوری کر دی ہیں۔ آپ کو نعت سنائی اپنے ایک مخصوص لب و لہجے میں، منفرد لب و لہجے میں، اور اسی لب و لہجے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے خطابت فرمائی تو گویا کہ سارے تقاضے اس محفل کے پورے ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا صرف چند منٹ کے لیے، آپ حضرات بالکل حیران و پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت کیسا ہوتا ہے۔ ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔
میں خوب جانتا ہوں کہ جب 12 بجتا ہے اور 12 کے بعد جب یہ سوئی 1 کی طرف بھاگتی ہے تو سامعین کا کیا عالم ہوتا ہے اور ان کی نظر کس طرف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ سننے اور سنانے کا بالکل ماحول جو ہے وہ پامال ہو چکا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ امید کرتا ہوں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ہم کو ضرور سنیں گے۔ تو بلا تاخیر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک نعت پاک کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد چند منٹ بہت سنجیدہ گفتگو اور صلاۃ و سلام اور دعا۔ دیکھیے، ابھی جو گزشتہ رمضان میں مدینہ طیبہ کے صحن میں، حرم کے صحن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف دیکھا کہ ایک قافلہ جس میں ہندوستان کے کچھ شعراء تھے، پاکستان کے کچھ شعراء اور ناطقاں تھے، سب حرم نبوی میں ایک نعتیہ محفل میں شریک تھے اور سب لوگ مل کر نعت پڑھ رہے تھے۔ الگ الگ لوگوں نے نعتیں سنائی۔ میں بھی وہاں پہنچا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ جیسے لوگوں کو لوگ پورے ہندوستان اور پاکستان میں بھی لوگ جانتے ہیں۔ میں بیٹھا، میں نے خود اپنا تعارف کرایا کہ مجھے محضر مکل پوری کہتے ہیں، میں محضر علی ہوں۔ تو ان میں سے پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں اچھی طرح سے اور میں آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہندوستان کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، بلکہ کچھ نعتیں بھی سنائی ان لوگوں نے، اور تو ایک عجیب سی محفل تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ گنبد خضرا سامنے ہو تو نعت پڑھنے میں کیا لطف آ رہا ہوگا اور نعت سننے میں کتنا لطف آتا ہوگا۔ خیر، وہ نعتیہ محفل جمی سجی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے، سرکار رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کا التفات، کہ حیرت کی بات کہ کوئی بھی ہلکارا ہم لوگوں کے قریب نہیں آیا، کوئی روکنے والا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی شخص نہیں آیا، جبکہ ہم لوگوں نے خوب جھوم جھوم کر نعتیں پڑھی۔ خیر، ابھی میں جب اپنی یہ نعت کے مجموعے کی کتاب دیکھ رہا تھا یہاں کے لیے، تو یہ نعت میرے سامنے آئی اور وہ پورا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ تو آپ اس نعت کو سماعت کریں اور یہ تصور کریں کہ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے بعد اس نعت کو سنیں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے ناظم صاحب، ہاں سماعت فرمائیں۔ ہاں واقعی بڑی محنت کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے اللہ کرے زور سخن اور زیادہ۔ سماعت فرمائیں۔ کہ اے میرے دل یہ بتا،
سامنے جب گنبد خضرا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، اے میرے ناظم صاحب، کسی بھی ضرورت سے آپ جا رہے ہوں ابھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے ایک آدھ نعت میں نبھائیے، اس کے بعد جائیے، مائک دیجیے ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی ایک سامعی کی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک سامع کی کمی ہو جائے گی، اور یہی متحرک سامع ہیں، اور تو سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہے، ارشاد ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، آپ کی سیرت کی روشنی میں یہ شعر سماعت فرمائے ہمارے۔ ارشاد ہے، ارشاد۔ آج یہ ہمارا جی بہت بھی اس سلسلے میں بہت خوش ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ ممبر جو ہے ہمارے ذمہ دار علماء سے، اور اس کے علاوہ آپ کے مساجد کے ائمہ سے اور مؤذنین حضرات سے یہ ممبر جو ہے وہ خوب بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے سنا۔ میں ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیسے سن رہے ہیں، بہت دل کھول کر سنا ہے ان لوگوں نے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت اچھا یہ ممبر ہے۔ جب یہ میرا موڈ بن گیا اور بھی تو یہ مطلب ثانی سماعت فرمائے۔ ارشاد ہو، ارشاد حضرت، بہت اچھا کریں کہ سامنے آنکھوں کے جس نے آنکھوں کے پسینے کو لگایا ہوگا، بہت اچھے، بہت اچھے۔ جس نے پسینے بے شک، بے شک لگایا ہوگا، تو نسل کا اس کی ہر ایک فرد مہکتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ فرد اللہ اکبر۔ مدار میرا پاس، بہت اچھے، بہت اچھے حضرت، بہت عمدہ۔ یہ تلمی ہے تو اس تلمی کی وضاحت کرتا چلوں بہت اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مطہر کو ایک خاتون نے اپنے جسم پر لگایا، پوری عمر وہ مہکتی رہی، یہاں تک کہ جب ان کے وہاں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مہکتی ہوئی پیدا ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت عمدہ۔ کیا مدینے کے بہت لوگ اچھے، اس گھر کو خوشبو والا گھر کہا کرتے تھے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ تو جس نے پسینے کو لگایا ہوگا، تو نسل کا اس کی ہر ایک فرد مہکتا ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ نسل کا اس کی، اور دیکھیے بہت پیارا ایک شعر، ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ قبر میں اندھیروں کا تو ہوگا لیکن، بے شک، بہت اچھے حضرت۔ قبر میں
راج اندھیروں کا تو ہوگا لیکن کے آنے سے اجالا ہی ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ حضرت، بہت اچھا۔ آپ کے اس منبر پر آپ کے یہاں بہت عرصے تک غالباً امامت کرنے والے ایک عالم اور ایک امام جو ہمارے بشن پور ٹنٹنوا کے رہنے والے ہیں، ہمارا بہت پرانا گاؤں ہے یہ، جہاں خاص صاحبان کی آبادی ہے، اور یہ سمجھیے آپ کے ہم کو بہت عزیز ہے وہ گاؤں، ہمارا حلقہ ارادت ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹنٹنوا کے رہنے والے ہیں، لیکن اس طرف سے آواز جو ہے وہ کم سے کم اس کی اپنے ملک کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے وطن کی لاج رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائیں۔ دیکھیے کتنا پیارا سوال کیا ہے ہم نے، کتنی پیاری چیز سے اور کتنی پیاری اور کتنے حسین اور جمیل شعر سے متعلق سماعت فرمائیں مولانا۔ ارشاد حضرت شعر کہ ان کے آنے سے، آپ حضرات سماعت کریں کہ سچ بتا کیسے آقا میرے بدرے کامل، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بدرے کامل کے معنی پورا چاند، 14ویں کا چاند۔ سچ بتا کیسے تھے آقا میرے بدرے کامل، تو نے تو سرور کونین کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کونین کو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل یہ بتا، دیکھ یہ مقطع کا شعر ہمارے خیال میں بالکل شاید ایک نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیں، دیکھیے آپ حضرات اور تمامی حضرات کہ غموں سے یتیمی کا نہ ہوگا محض، غموں سے یتیمی کا نہ ہوگا محض، جس کے سر پر میرے سرکار کا سایہ ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شک، بے شک، حق ہے، حق ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سر پر میرے سرکار کا سایہ ہوگا، اے میرے دل یہ بتا۔ دیکھیے ایک نعت کی فرمائش اور بھی کی ہے ہمارے کچھ نوجوانوں میں سے لوگوں نے، صرف 2-3 بند اس نعت کے سماعت کریں۔ وہ نعت بھی بہت پہلے ہم نے کہی تھی، اس نعت کے کچھ آپ حضرات سنیے کہ جب بھی کسی منزل پہ دیکھا، بڑا سماعت کریں، اپنے کو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے نعت پڑھی ہے،
گئے جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی گئے تو میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی گئے. بند نعت کا سماعت فرمائیں. ارشاد ہو ارشاد ہو. الجھے بلاؤں میں یوں غم ہے ایک دل اور لاکھوں غم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجھے بلاؤں میں یوں غم ہے ایک دل اور لاکھوں غم ہے ایک دل اور لاکھوں غم ہے. جب بھی دیکھا گھیرے ہوئے رنج و غم و آرام تو میں نے نعت پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. بہت اچھے. نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے. یاد مدینہ دل میں بسی ہے ورد زباں بس ذکر نبی ہے. بے شک حق ہے. یاد مدینہ دل میں بسی ہے ورد زباں بس ذکر نبی ہے ورد زباں بس ذکر نبی ہے. جب بھی تصور میں لہرائی ہے طیبہ کی شام تو میں نے نعت پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت پڑھی ہے. آپ کا جب کوئی ذکر سنا بہت آنکھ ہماری تر ہو جائے آنکھ ہماری تر ہو جائے. پیارے نبی کا جب بھی کسی کے آیا زباں پر نام تو میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. میں نے نعت پڑھی ہے. اور یہ مقطع کے بعد سوال فرمائیں. تیرا تڑپنا رنگ گلایا چل محضر پال بلایا. بہت خوب بہت عمدہ حضرات. بہت اچھے. تیرا تڑپنا رنگ گلایا چل محضر آقا نے بلایا چل محضر آقا نے بلایا. طیبہ سے جب لوٹنے والا لایا یہ پیغام تو میں نے نعت پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے. دیکھیے منقبت کے کچھ اشعار سماعت فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے منقبت کے یہ شعر سامنے آئے. سماعت فرمائے. کہ جھکا یا کا ہے صلی اللہ معمولی بارگاہ نہیں ہے بارگاہ مدار اعظم. اللہ اکبر. اکابرین اولیاء اللہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے. اکابرین اولیاء کرام نے. اور آپ جب سرکار مدار پاک کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کیسے کیسے اللہ کے محبوبین بندے آپ کی بارگاہ میں سر عقیدت خم کیے ہوئے ہیں. سماعت فرمائیے. مطلب
کہ جھکا لیا کا ہے سر اللہ اللہ، جھکا لیا ہے سر اللہ، جھکا لیا ہے سر اللہ، مدار دو عالم کا در اللہ اللہ، سبحان اللہ، دو عالم سبحان اللہ اللہ، جھکا لیا کا ہے سر اللہ اللہ۔ ابھی آپ نے سنا سید محمد جمال الدین جان من جنتی کے بارے میں، دیکھیے آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگوں میں جو مشہور تھا، اور اس کے علاوہ تذکرۃ المتقین وغیرہ جو کتاب معتبر کتابیں ہمارے یہاں مانی جاتی ہیں، ان میں حضرت قطب غوری کا جو شجرہ تحریر ہے وہ اس طرح سے ہے۔ ہمارے والد مولانا ابوالوقار قطب عالم سید کلب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی تحریر کیا ہے کہ آپ مرید ہیں محمود بر مکی کے، ذہن میں یہ نام رکھ لیجئے، اور اس کے بعد میں محمود بر مکی کا شجرہ جو ہے آپ نے نسبت حاصل کی حضرت سید محمد جمال الدین جانمن جنتی سے۔ سید جمال الدین جانمن جنتی حضرت سرکار سید بدیع الدین قطب مدار سے آپ نے نسبت حاصل کی، اور آپ کو حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی سے نسبت حاصل ہے۔ آپ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا حبیب اجمی ہیں، اور آپ کے پیر مرشد حضرت سیدنا حسن بصری ہیں، اور ان کے پیر مرشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس کے پھر سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ کا شجرہ مبارک جو ہے وہ اس طرح سے ہے، آپ محمود بر مکی سے مرید ہیں، اور وہ سید محمد جمال الدین جان من جنتی سے۔ جمال الدین جان من جنتی جن کا شجر میاں نے بتایا کہ ہیلسا جتی نگر بہار میں مزار ہے، بہار کے علماء کرام کئی یہاں تشریف فرما ہے، پٹنہ سے بہت قریب ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں آپ کا مزار مقدس بنا ہوا ہے، اور یہی شجرہ وہاں آج بھی رقم ہے۔ حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سگے بھانجے ہیں، کون؟ سید محمد جمال الدین جان من جنتی حضور سیدنا غوث اعظم کے سگے بھانجے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ بی بی نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ سگی بہن ہے۔ آپ حضرات ٹھیک سے سنیے، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سنجیدہ گفتگو آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے، جو معلوماتی آپ کے کام آنے والی گفتگو۔ سرکار غوث اعظم کی بہن ہے سیدہ بی بی نصیبہ، آپ کے شوہر کا نام ہے سید محمود بغدادی۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ بھائی جان پوری کائنات آپ سے اکتساب فیض کر رہی ہے، آپ سے فیض پا رہی ہے، میرا آنگن جو ہے وہ سونا ہے، آپ میرے لیے دعا کے لیے میرے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالی ہم کو بھی کوئی بیٹا کوئی بیٹی عنایت فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن مجھے خوب تمہارا درد معلوم ہے اور اس کا احساس ہے، لیکن تم خاطر جمع رکھو، پریشان نہ ہو، ان قریب ایک بزرگ تشریف لانے والے ہیں حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار، تم ان کی خدمت میں جانا اور اپنا دکھڑا ان کے سامنے عرض کرنا، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو صاحب اولاد بنائے گا۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کا دار و مدار قطب رکھا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، عربی کی کتاب الکواکب الدراریہ فی مناقب تنویر المداریہ، اور یہ ہماری کوئی کتاب نہیں، علامہ جانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشمیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس کو عربی میں تحریر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور ایک جگہ تفصیلی بھی گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مورخین نے اس واقعے کو لکھا ہے، جیسے کہ حضرت حکیم فرید الدین عباسی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تو یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بہن بی بی نصیبہ نے عرض کیا کہ حضور میں تو ان کو جانتی بھی نہیں، ان بزرگ کو۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ جب حضور مدار پاک بغداد میں پہنچے، سیدہ بی بی نصیبہ نے چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں آپ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ سرکار مدار پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی نصیبہ، ایک بیٹا نہیں، اللہ تعالی تم کو 2 بیٹے عنایت فرمائے گا، لیکن اس میں میرا حصہ رہے گا۔ ایک بیٹا تم کو میری خدمت میں تبلیغ دین کے لیے دینا ہوگا۔ سرکار نے وہاں سے بغداد سے سفر کیا اور آپ خشکی سے کے راستے سے ہندوستان تشریف لائے۔ ایک عرصے دراز کے بعد 8-10 سال کے بعد جب پھر بغداد پہنچے تو بی بی نصیبہ کے آنگن میں 2 بیٹے کھیل رہے تھے۔ ایک کا نام تھا سید احمد، دوسرے کا نام تھا سید محمد۔ مشیت ازدی کہ حضور مدار پاک جب بغداد پہنچے تو غوث اعظم کی سیدہ بی بی نصیبہ کے بڑے صاحبزادے سید محمد چھت سے کھیلتے کھیلتے گرے اور ان کا وصال ہو گیا۔ سیدہ بی بی نصیبہ حضور مدار پاک کی خدمت میں آپ کے لاش مبارک کو لے کے پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اس پر تمہارا کوئی حق تو نہیں رہا؟ آپ نے عرض کیا کہ میرا کیا حق ہے اس مردے پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جمال الدین جانبند جنتی اٹھو اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ میں ہے کہ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہوئے حضرت سید محمد اٹھے۔ اسی روز سے آپ کا خطاب ہوا جمال الدین جانمن جنتی کا۔ یہ سرکار مدار پاک کا دیا ہوا خطاب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بھتیجے میر شمس الدین حسن عرب، میر رکن الدین حسن عرب، اور 2 بھانجے سید احمد بادیہ پا، جن کا مدار کلوا بن اعظم گڑھ میں ہے۔ میں خود وہاں حاضر ہوا ہوں، درگاہ شریف نام ہے گاؤں کا، وہاں آپ کا مزار مقدس ہے۔ اور ایک بھائی حضرت سید محمد جمال الدین جانمن جنتی ہیں، جن کا مزار بہار شریف میں ہے، ہیلسا جتی نگر میں۔ تو سرکار مدار پاک کا یہ تصرف اور حضرت سید محمد جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تصرفات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت جلیل القدر بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے بھی 350 سال کی عمر پائی ہے، 350 برس کی عمر سید محمد جمال الدین جانمن جنتی نے پائی ہے۔ جس طرح سے سرکار مدار پاک کے بارے میں حالانکہ مورخین کا اختلاف ہے، لوگوں نے اور کم بھی عمر آپ کی لکھی ہے۔ کسی نے آپ کی عمر جو ہے، کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ 183 میں یا 84 میں پیدا ہوئے مولانا، کسی نے لکھا ہے کہ آپ 300 کچھ میں پیدا ہوئے، کسی نے 400 کچھ لکھا ہے،
لیکن جو معتبر مورخین ہیں اور محققین ہیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ آپ 242 میں پیدا ہوئے. سنیے آپ کے کام کی بات. 242 ہی سے ثابت ہے, 242 ہی ثابت ہے, اس لیے کہ آپ سلطان العارفین بایزید بسطامی سے مرید ہیں, اور بایزید بسطامی 261 میں آپ کا وصال ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مرید ہونے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. تو 242 میں یعنی پیدا ہوئے آپ, تو 261 میں بھی آپ موجود ہیں, اور سرکار سلطان العارفین بایزید بسطامی بھی موجود ہیں. تو 261 میں حضرت سلطان العارفین سے آپ مرید ہوئے. احمد بن مسروق کا دور جو ہے وہ 300 ہجری کا ہے. احمد بن مسروق کے بارے میں یہ تحریر ہے, کچھ نے لکھا ہے کہ آپ یعنی سرکار مدار پاک کے خلیفہ تھے, اور کشف المحجوب میں ہے کہ احمد بن مسروق کا دور اور قطب المدار کا دور ایک گزرا ہے. تو گویا کہ آپ 300 ہجری میں بھی موجود ہیں, قطب المدار موجود ہیں. خوب غور سے سنیے, اس لیے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے 125 سال کی عمر پائی, کوئی کہتا ہے کہ آپ نے 200 برس کی عمر پائی, کوئی کہتا ہے 250 برس کی عمر پائی, لیکن یہ سب غلط ہے. 596 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو احمد بن مسروق 300 ہجری میں آپ کے ہم اصل. آپ آگے بڑھیے, زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ دیکھیے مسعود غازی, ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے, دیکھیے بہرائچ کے ہمارے وہ مولانا تشریف فرمائے, ان سے پوچھیے کہ مسعود غازی کی ولادت کب ہوئی. 405 میں آپ کی ولادت ہے مسعود غازی کی, اور حضور مدار پاک کی دعا سے آپ پیدا ہوئے. تو حضور مدار پاک نے دعا دی مسعود غازی کو. کون سی تاریخ ہے یہ؟ 405 ہجری. سرکار سیدنا غوث اعظم سے پہلی ملاقات حضور سرکار مدار پاک کی حضور غوث اعظم سے. لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک پر جلال کا عالم تھا, آپ جلال کے عالم میں تھے. یہ حالت تھی کہ کسی پرند کی طرف اگر آپ نظر بھر دیکھ لیتے تھے تو وہ پرند زمین پر گر جاتا تھا, اتنا آپ میں جلال تھا. سرکار بغداد پہنچے, سرکار غوث اعظم کو اپنے قریب بلایا, ارشاد فرمایا کہ عبد القادر ہمارے جد کریم رحمت للعالمین ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ ان جملوں سے سیدنا غوث اعظم کا جلال جمال میں بدل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے غوث اعظم سے ملاقات, غوث اعظم کی ولادت 471 ہجری. تو سرکار مدار پاک 471 میں موجود ہیں, جبھی تو ملاقات ہوئی. دوسری ملاقات جو میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا, تو 471 میں بھی آپ موجود. سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مدار پاک سے مدار ٹیکری پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. سرکار مدار پاک سے آج بھی مدار ٹیکری مشہور ہے, حالانکہ اس کا نام پرانا ہے کوکلا پہاڑی, لیکن حضور مدار پاک نے جب وہاں قیام فرمایا تو اس کا نام ہو گیا مدار ٹیکری. سرکار خواجہ غریب نواز 3 شبانہ روز مدار پاک خواجہ پاک ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے. مورخین نے لکھا نہ انہوں نے ان سے کچھ کلام کیا, نہ انہوں نے ان سے کچھ بات کی, دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے 3 شبانہ روز. تیسرے روز جب خواجہ صاحب نیچے تشریف لائے پہاڑ سے, ٹیکری سے, تو آپ کے ہم آپ کے جو خلفاء تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسی ملاقات ہے
کہ نہ آپ نے ان سے کچھ کہا نہ انہوں نے آپ سے کچھ کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل دل اسی طرح ملاقات کیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت 5، تو حضور مزار پاک سے ملاقات 531 میں بھی کون موجود؟ سرکار مزار پاک۔ 242 سے 531 تک آپ اٹھائیے لطائف اشرفی، حضور مزار پاک نے حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کچھوچوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دست مقدس سے خرقہ محبت سے سرفراز کیا، جو خرقہ خلافت کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ آپ نے خرقہ محبت دیا۔ تو یہ کون سا دور ہے؟ یہ ہے 700 ہجری کا دور۔ ابراہیم شرقی جونپوری، جو جونپور کا بادشاہ تھا، سرکار کا مرید و خلیفہ بھی ہے، اور سرکار کا مقبرہ بھی اسی شخص نے بنوایا، اسی بادشاہ نے بنوایا۔ بہت بڑا معتقد تھا سرکار مزار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ 800 کے بعد تک یہ شخص موجود رہا، یہ بادشاہ موجود رہا۔ تو سن 242 سے اور 838 تک معتبر ترین مورخین نے حضور مزار پاک کا ذکر کیا۔ آپ کی عمر 596 سال کی ہوئی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کوئی اختلاف اگر کسی نے کیا ہے تو وہ محقق نہیں، اس کی تحقیق میں لوچ رہا۔ آپ کی عمر 596 سال کی ہوئی اور 242 میں آپ کی ولادت ہے اور 838 میں آپ کی وفات ہے، سرکار مزار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے اختلافات ہیں سلسلے کے معاملے میں جو مورخین نے جو ہے وہ تحریر کیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو بزرگوں نے جو تحقیقات کی ہیں، دیکھیے ہم اسی لیے کچھ کتابیں میں لے آئے ہیں، کچھ ہندی میں کچھ اردو میں، تو اس لیے کہ یہ نشانی یہاں چھوٹ جائے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کیجیے۔ یہ تو دور اتنا خراب ہے کہ گھر آئے آفس سے، دکان سے، ادھر ادھر سے، اور انہوں نے دابا ریموٹ اور بیٹھے ہیں سامنے اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمحہ ضائع نہیں جاتا آج کل لوگوں کا، لا حول ولا قوت۔ ایک دور تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اتنا کتاب پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا لوگوں میں کہ کتابیں پڑھتے تھے اور سیرت کی کتابیں پڑھتے تھے۔ آج تو یہ عالم ہے۔ میں ایک جگہ فرخ آباد میں ایک جگہ مہمان تھا ایک گھر میں، تو ایک لڑکا آیا 8-10 سال کا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے کہ یہ مولا علی کون تھے؟ اللہ توبہ ہے، استغفر۔ جب وہ ظاہر سی بات ہے، اور اس سے جب پوچھا تو ہمارے خیال میں بہت کم کرکٹ کے کھلاڑی تھے جن کے نام اسے یاد نہیں تھے، اور ان کی سیرت و صورت سب جانتا تھا۔ تو کیا ہے، یہ بہت دور بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ ذوق جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ سیرت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جائے، اسی سے ہمیں راستہ ملے گا، وہی ہم کو صراط مستقیم تک پہنچانے والی ایک یہ سمجھیے آپ کے ایک طریقہ کار ہے۔ سیرت رسول کے علاوہ دوسرا طریقہ نہیں کہ جو ہم کو راہ ہدایت تک پہنچا سکے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا بقدر حسنہ و جمالہ جز اللہ عنا محمدا ما هو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے میں نے ایک قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تو اس کا حق ادا ہو رہا ہے، اور وقت اتنا ہو چکا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو صلاۃ و سلام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، مگر میں نے سوچا یہ کہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں۔ تو اتنے بڑے آستانے پر حاضر ہیں آپ، حضرت سیدنا قطب غوری مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اولیاء کرام میں ایک شاہکار بزرگ ہیں، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے۔
خصوصی طور پر ہماری تحریرات اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی کسی نہ کسی گوشے سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذکر تفصیلی اجمالی اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور پوری دنیا میں وہ کتابیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ اور آپ کا واقعہ ایسا ہے کہ مقررین جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یو پی میں بہت زیادہ خصوصی طور پر ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، جانتے ہوں گے قاری رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھے مقرر تھے، اور اس کے علاوہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے، ہمارے استاد بھی تھے۔ وہ بھی اکثر حضرت قطب غوری کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا منصور صاحب بھی آپ کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک بڑے آستانے سے آپ تمامی حضرات وابستہ ہیں۔ اتنا عظیم آستانہ ہے یہ کہ اس کا احاطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے سے ہم کو اور آپ کو سب کو جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے دامن کرم کے سائے میں دنیا اور آخرت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر و نشر انہی کے ساتھ فرمائے۔ آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا بھیا پڑھے دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک منقبت ہم نے بھی حضرت سیدنا قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہی، وہ اس کے کچھ شعر اور جیسے کہ فرمائش ہے حضرات کی، دو چار شعر اس کی بھی سن لیجیے۔ کہ حاجت نہیں ہے مجھ کو کسی تاجدار کی، بہت عمدہ بہت عمدہ، کسی تاجدار کی حاجت نہیں ہے مجھ کو کسی تاجدار کی، حاجت نہیں ہے مجھ کو کسی تاجدار کی، میرے لیے بہت ہے غلامی مدار کی، غلامی مدار کی، میرے لیے بہت ہے غلامی مدار کی، غلامی مدار کی، ٹھوکر سے تو نے بخشی ہے مردوں کو زندگی، ٹھوکر سے تو نے بخشی ہے مردوں کو زندگی، کیا بات ہے مدار تیرے اختیار تیرے اختیار کی، کیا بات ہے مدار تیرے اختیار کی، تیرے اختیار کی۔ یہ ہمارے علماء کرام خصوصی طور پر دیکھیے کہ کتنا منظم یہ شعر ہے، سماعت فرمائے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ تقدیر کہکشاں کی طرح جگمگا اٹھی، تقدیر کہکشاں کی طرح جگمگا اٹھی، سنی ہے جب سے خاک تمہارے دیار کی، تمہارے دیار کی، سنی ہے جب سے خاک تمہارے دیار کی، تمہارے دیار کی۔ اور دیکھیے شعر سنیے اور اس کا تقاضا پورا کیجیے، سنیے شعر خلیل کہ طوفان خود ہی کشتی کنارے لگا گیا، ناظم سبحان اللہ بہت عمدہ، ہم تنگوش ہیں، طوفان خود ہی کشتی کنارے لگا گیا، گونجی صدا فضاؤں
میں جب دم مدار کی جب کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ان کی محسوس ہونے لگتی ہے کچھ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہندوستان کا اولیاء کرام اور سلاسل میں سب سے پہلا نعرہ ہے، بے شک، اور کوئی الجھن کی بات نہیں. دم مدار، مدار کی طاقت. ہم سنی مسلمان ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کے توسط سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کی طاقت سے اللہ تعالی ہم جیسوں کا بیڑا پار کرتا ہے. بے شک، آمین ثم آمین. ظاہر سی بات ہے کہ قطب المدار اللہ کے محبوب بندے ولی ہیں، اکابرین اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو ان کی طاقت سے دم مدار، مدار کی طاقت سے بیڑا پار. تو اس میں پیشانی میں بل آنے کی کیا بات ہے؟ کھل کے سب کو یہ نعرہ لگانا چاہیے. ہم سنیوں کا نعرہ ہے دم مدار، دم مدار بیڑا پار. طوفان خود ہی کشتی کنارے لگا گیا، طوفان خود ہی کشتی کنارے لگا گیا. بہت اچھے. گونجی صدا فضاؤں میں جب دم مدار کی، جب دم مدار کی، گونجی صدا فضاؤں میں جب دم مدار کی، جب دم مدار کی. اور جس نے تمام عمر نہ کھایا نہ کچھ پیا، بہت عمدہ. اس معاملے میں بھی لوگوں کے دماغ چکرا جاتے ہیں. حالانکہ جیسا کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا کہ حضرت بدیع الدین شاہ مدار مقام صمدیت پر فائز، بے شک حق ہے، جو سالکوں کا ایک مقام ہے. اب دیکھیے مقام صمدیت کیا ہے. مقام صمدیت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ سالک کھانا پینا اور تمام حوائج ضروریہ و اصلیہ سے بالکل پاک و مبرہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ جو مقام صمدیت پر فائز ہوگا تو سب سے پہلا مقام اس کا، سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام ضروری جو ہماری زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، بغیر پیے، بغیر کھائے، بغیر سوئے، ان کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے، اللہ اکبر، کہ جب چاہے سوئے، جب تک چاہے سوئے، اور جب چاہے جاگے، جب تک چاہے جاگے. یہ سمجھیے کہ ان تمام چیزوں پر اللہ نے ان کو اختیار سے نوازا. تو مقام صمدیت مقام بے نیازی کا نام ہے. مقام صمدیت مقام بے نیازی کا نام ہے. بے شک حق ہے. اور بے نیازی کھانا پینا چھوڑنے ہی کو کہتے ہیں. بے شک. حضرت غلام علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، نوٹ کیجئے، آپ کی کتاب ہے در المعارف، اس کا صفحہ ہے 1243. اس پر انہوں نے لکھا ہے، تحریر فرمایا کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار نے تمام عمر نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. بے شک بے شک. اس کے علاوہ نہ آپ کا کپڑا میلا ہوا، نہ پرانا ہوا اور نہ پھٹا. تمام آپ کی تمام عمر، آپ نے تمام عمر کچھ کھایا پیا نہیں، 556 سال تک. ہلو. سرکار آئے کھمبات میں، ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے
کہ حضور مدار پاک ہندوستان میں تشریف لائے، گجرات پہنچے، گجرات میں حضور سیدنا سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 9 لقمے آپ کو کھلائے اور ارشاد فرمایا کہ بدیع الدین نہ اب تم کو پیاس لگے گی اور نہ تم کو بھوک کی حاجت ہوگی، کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے تمام عمر نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اسی طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ تو شعر سماعت فرمائے کہ جس نے تمام عمر نہ کھایا نہ کچھ پیا، جس نے تمام عمر نہ کھایا نہ کچھ پیا، محض عجیب شان گئے اس روزہ دار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محض عجیب شان گئے اس روزہ دار سبحان اللہ، اس روزہ دار کی۔ کیا بس سلام پڑھا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، تو سماعت فرمائے 2-4 شعر ہی سنیے، علماء کرام والے سماعت کریں۔ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ کی شعر ہیں، سرکار کا یہ کی توجہ کا نتیجہ ہے، سماعت فرمائے۔ ہر ایک میں پائی جاتی ہے محبت قطب غوری۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سماعت فرمائے۔ ہر ایک میں پائی جاتی ہے محبت قطب غوری کی، اور دلوں پر اب بھی ہے قائم حکومت قطب غوری کی۔ بہت عمدہ، بے شک۔ دلوں پر اب بھی ہے قائم حکومت قطب غوری کی، دلوں پر اب بھی ہے قائم حکومت قطب غوری کی۔ سماعت فرمائے کہ یہ جو کولار میں ہر سو مسرت کے خزانے ہیں، بہت عمدہ۔ یہ جو کولار میں ہر سو مسرت کے خزانے ہیں، یقین کیجئے اے لوگو ہے عنایت قطب غوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اے لوگو ہے عنایت قطب غوری کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ حضرات کبھی سماعت فرمائے، ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر بہت مشہور حدیث قدسی ہے، سماعت فرمائے۔ ارشاد ہو کہ خدا سے وہ جنگ کو تیار ہو جائے۔ بہت عمدہ، بہت اچھے حضرت۔ خدا پاک سے وہ جنگ کو تیار ہو جائے، ہے جس کے دل میں ادنا سی عداوت قطب غوری کی، بہت عمدہ، حق ہے۔ میں ادنا سی عداوت قطب غوری کی، خدا پاک سے وہ جنگ کو تیار ہو جائے، ہے جس کے دل میں ادنا سی عداوت قطب غوری کی۔ اور یہ شعر سنیں کہ سکون کیوں نہ ہو ان کی
ولایت کی بلندی پر ہے بہت عمدہ حضرت. سکون کیوں نہ ہو ان کی ولایت کی بلندی پر، مدار پاک کے در سے غنس، مدار پاک کے در سے نسبت خود غوری کی. اور یہ شعر دیکھیں کہ جنازے میں ہے ان کے دین کی تبلیغ فرمائی. ہے وسعت تخیل کا جواب نہیں، بہت خوب. جنازے ان کے دین کی تبلیغ فرمائی. نرالی اس جہاں میں ہے کرامت، نرالی اس جہاں میں ہے کرامت قطب غوری کی. آخری شعر کہ نبی کا ہے دلارا اور ہے اللہ کا پیارا، نبی کا ہے دلارا اور ہے اللہ کا پیارا. نہاں ہے جس کے بھی سینے میں چاہت، نہاں ہے جس کے بھی سینے میں چاہت قطب غوری کی. دیکھیے ایک شعر بہت اچھا تھا. ارشاد ہو کہ ولایت کے جہاں میں قطب کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ قطب کے لیے 16 عالم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. قطب کے لیے 16 عالم ہوتے ہیں، اور ایک ایک عالم اس کا اتنا وسیع ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے عالم کو اپنے احاطے میں لے لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قطب کی شان ہوتی. قطب جو ہے تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بہت بڑی ڈگری ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بارگاہ ہے. آپ ہمارے مقطع کو سنیں تو آپ کو شاید اس کا احساس ہو. سماعت فرمائیں کہ ولایت کے جہاں میں اور بھی گئے اولیاء محض، ولایت کے جہاں میں اور بھی گئے اولیاء محض. مسلم ہے اکابر میں ولایت قطب غوثی کی، مسلم ہے ولایت، مسلم ہے اکابر میں ولایت قطب غوثی کی. دیکھیے یہ بھی ان کی خواہش کو، یہ منقبت ہمارے پیچھے کچھ حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں سننا، اس کے بھی 2 بند سن لیجئے. کہ جس نے بے قصاں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا.
رسول اللہ مجھ تمام اور جسا جسا باداب اور دست بسا قصہ حال گزشتہ کہہ رہے ہیں دل شکستہ یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبات حیت شوقم با جناب رسا سلام ذرہ بدربار آفتاب رساں درا مقام کے یاران گاہ حضرت اوست زمین بوسو سلام من خراب رسا یا رسول اللہ آپ کو ہم چاہتے ہیں ناتواں دم چاہتے آپ کا ہم چاہتے ہیں اپنا مرہم چاہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ فراق عشق میں کتنا بڑا مقام لیا ادیب خوشبو کے ہوش و خرد سے کام لیا ازل میں سامنے لائے گئے جو راہنما تو ہم نے دامن قطب المزار تھام لیا دامن قطب جہاں ہو اور دست صبح محشر جایا تو یہی گرد زباں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بر عارفہ تم پہ لاکھوں سلام ہے بر عارفہ تم پہ لاکھوں سلام ہے مدار جہاں 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 تم پہ لاکھوں سلام تم ہو قطب جہاں تم کو زندہ ولی تم ہو قطب جہاں تم ہو زندہ ولی جد اعلیٰ تمہارے غیات النبی جد اعلیٰ تمہارے حیات النبی زندہ جاویدہ تم پہ لاکھوں سلام زندہ جاویدہ تم پہ لاکھوں سلام
سلام مدارے جہاں تم پہ لاکھوں دیکھتی رہتی ہے یہ حقیقت نظر دیکھتی رہتی ہے حقیقت نظر بھیجتے رہتے گئے شام سے تصغر بھیجتے رہتے ہیں شام سے تصغر یہ محبت کا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام صدر بزم بلا نور خیر البشر صدر بزم بلا نور خیر البشر سوز بے کس بھی گو کرم کی نظر سوز بے کس بھی ہو کرم کی نظر اے شہر سودا تم پہ لاکھوں سلام اے شہر شجاع تم پہ لاکھوں سلام میں مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام میں مدارے جہاں تم پہ لاکھوں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب السكرات الموت یا اللہ پروردگار اے خالق ارض و سماوات یا الہ العالمین یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار اے پروردگار ہم نے پوری رات پروردگار عالم تیرے محبوب کا اور تیرے محبوبین بندوں کا ذکر کیا ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے یا اللہ اس کے توسط و وسیلے سے پروردگار ہمیں دینداری کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہم کو نمازی و پرہیزگار بنا یا اللہ اپنے محبوبین بندوں کا چلن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار حضرت قطب غوری کا واسطہ پروردگار عالم ہمیں تبلیغ دین کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم حضرت امام پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام کے توسط و وسیلے سے پروردگار عالم جس قدر بھی لوگ یہاں آئے جس قدر بھی لوگ یہاں موجود ہیں پروردگار عالم ان کے دلوں میں جو نیک تمنا ہے یا اللہ ان تمام ترین نیک تمناؤں کو پورا فرما دے پروردگار اے خالق ارض و سماوات ہمارے بچوں پر رحم فرما یا اللہ انہیں علم اور فضل کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما پروردگار تو ہماری بچیوں پر رحم فرما یا اللہ جو جوان بچیاں اپنے گھروں میں پروردگار عالم جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما دے یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے پروردگار عالم جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں شفا یاب فرما دے پروردگار عالم خصوصی طور پر جن لوگوں کے لیے ہم سے کہا گیا ہے پروردگار عالم ان لوگوں پر بھی توجہ فرما یا اللہ ان پر رحم فرما یا اللہ ان کو شفا یاب فرما دے پروردگار جیلانی صاحب کو جو آنکھیں کو روشنی سے پریشان ہے پروردگار عالم اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے یا اللہ ہم تمام سب کی پروردگار عالم آنکھوں کو بصارت عطا فرما پروردگار خالق السماوات یا الہ العالمین تو ہم سب پر توجہ فرما یا اللہ رحم و فضل و کرم فرما یا اللہ خصوصی طور پر پروردگار عالم کئی برس سے
یا اللہ یہاں بارش کا سلسلہ ختم ہے، پروردگار عالم تو حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کے توسط سے یا اللہ اس شجرے کے توسط سے پروردگار عالم حضرت سیدنا باعدی بسامی، حضرت سیدنا حبیب اجمی، حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط وسیلے سے پروردگار عالم باران رحمت نازل فرما، پروردگار عالم اتنا بارش فرما دے، پروردگار کی کھیتیاں سیراب ہو جائے، پروردگار عالم پیاسوں کی پیاس بجھ جائے، پروردگار عالم جس قدر بھی لوگ ہیں پروردگار اس سے سکون اور اطمینان کی سانس لے، پروردگار اتنی بارش فرما دے یا اللہ، خوب باران رحمت نازل فرما، حسب منشا باران رحمت نازل فرما، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں اپنے دامنوں کو پسارے ہوئے، پروردگار تو خصوصی توجہ فرما، رحم و فضل و کرم فرما، جس کمیٹی نے جن لوگوں نے اس پروگرام میں دامے درمے قدمے سخنے خدمت کی ہے پروردگار اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس شادی کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا پروردگار عالم اس گھر کو تو اولاد کی برکتوں سے، آل کی برکتوں سے مالا مال فرما، پروردگار عالم خوب رحمتیں و برکتیں ان گھروں پر نازل فرما، پروردگار عالم حضرت قطب غوری کے توسط سے حضرت محبوب جلال صاحب جو ہماری ایک اسلاف کی نشانی ہے، پروردگار ان کو عمر دراز عطا فرما یا اللہ، ان کا سایہ ان کے مریدوں پر قائم فرما، پروردگار عالم ان کو عمر دراز عطا فرما یا اللہ، ان کے ماننے والوں پر خصوصی توجہ اور رحم و فضل و کرم فرما یا اللہ، جس قدر مداریان قادریان چشتیان جس قدر بھی سلاسل کے لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سنیت کا کام کرنے والے لوگ ہیں پروردگار عالم سب کو تو ترقیوں سے سرفراز فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کی تمام ترین نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ، سنیت کا عالم پوری کائنات پر بلند فرما یا اللہ، مداریت کا عالم پوری کائنات پر بلند فرما، اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ المدار البدیع الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خداوری پاک خلاص موجود قادر کائنات سرورین بیا مدین مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقبول بارگاہ جگیر گوشی رسول قرۃ عین مرتضی خاتم الزہرا عائشہ صدیق لار ابوبکر صدیق لار عثمان بن عفان علی کرم اللہ، امام حسین اللہ جو کچھ کیا محفل کی سزا ہی فضلت کی شان ہے، روشنی بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء شہداء شہیدوں کی شان سے، وسیلہ واسطہ چار رسول کی دعا کی فضل کی شان، روح سے مل کر سب دعا ہی دعا بن کر کچھ دعا کریں، اس میں خیر دے جزا دے، کلمے کی شان سے حقیق چل چاول بات بھی صحیح فضلت کی چل دعا ہی دعا بن کر صحیح چین کی سدنے قول فاتحہ۔ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان قل هو اللہ احد قل هو اللہ قل هو اللہ اللہ تبارک فی شان ان اللہ وملائکته یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ألا إلا ضاف الله أسمع اسمه وارفع كشف البيت هرمي شمس الشضا بدر ابتجاء صدر ولا نور ولا كيف ولا إزواج الجميل الشفيع المساء وجودك الله اسمه جبريل خاتم الرواق ميراج صفر سدرة بنت مخاض خار حسين مقصود موجود سيد المرسلين خاتم نبينا نصير نبينا رحمة الله العالمين راحة الله شهيد مراد المستاخين شمس العارفين سراج السالكين وزوال المقلوب مهب الفخر غروة مساكين سياسة خلان المحكين والخلطة أسلم فتن السلام
حسن ربنا وشكر مولانا ونسك أنت خسر يا أيها المستغفرين بجوال صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا آسان عطا فرما. اے اللہ ہم دنیا کے پرست آدمی ہیں، اللہ تو ہماری حفاظت فرما. دنیا کی محبتوں سے لذتوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پل پل تیرے حبیب کا، ان تیرے محبوب لاڈلوں کا، اے اللہ ان اولیاء کرام کا، ان پیر و مرشدوں کا فیضان کرم ہم تمام پہ سارا عالم کے مسلمانوں پہ عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پوٹی حاضری کو، اس مقدس کاروائی کو، اے اللہ فیضان اللہ مدار اعظم کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اللہ مدار کے وسیلے سے، سرکار سیدنا قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کرم سے، پیر و مرشد محبوب شاہ دیوانگان مدار کے وسیلے کرم سے، اللہ جتنے بھی اس مقدس بار گلہ میں تیرے محبوب کے لالے لائن تمام کے وسیلے کرم سے اللہ قبول فرما. آمین آمین ثم آمین. ان اللہ ملائکۃ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت سید بدیع الدین قطب القطاب قطب المدار حق اللہ محمد مدار، حق اللہ محمد مدار، حق اللہ محمد مدار. دم مدار دم مدار دم مدار دم مدار دم مدار. لطف انبیاء کرم اولیاء با فضل پنجدن پاک علی مدد سبحانک رب العزت عما یصفون الصلاۃ والسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین. لا الہ الا اللہ.